ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هو على الغیب بضنین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج گفتگو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. علم غیب کا انکار کرنے والے وہابی فرقہ، ان کے کچھ عقائد میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہی کتاب اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان. تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی نے صفحہ نمبر 15 پہ کیا لکھا ہے؟ اس صفحہ نمبر 15 پہ اس نے لکھا کہ اس معاملے میں، یعنی غیب جاننے میں، اختیار میں، ان سب معاملات میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت، پریت اور پری وغیرہ سب برابر ہیں معاذ اللہ رب العالمین. یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ کوئی اپنے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ تقویت الایمان کا حوالہ. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر اس نے جو زہر پھیلائی ہے وہ یہ ہے: جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے غیب کا علم معلوم کر لیتا ہوں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار حدیث میں فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب کا دعوت ہے. اس نے کیا لکھا؟ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے غیب معلوم کر لیتا ہوں اور ماضی و مستقبل کی باتیں، یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، میں وہ باتیں بتا سکتا ہوں. اس نے لکھا کہ وہ جھوٹا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. اگر کسی نبی کو یا ولی کو یا جن کو یا فرشتے کو یا امام کو یا امام کے بیٹے کو یا پیر کو یا شہید کو یا نجومی یا پھال کھولنے والے کو یا پنڈت کو یا بھوت و پریت کو یا پریوں کو ایسا مان لیا جائے تو ماننے والا مشرک ہوتا ہے اور وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے. یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 کا ہوا. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر اس نے کیا لکھا؟ اللہ پاک بندوں سے دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں جو معاملہ کرے گا اس کا حال کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ نبی کو نہ ولی کو، اور اس نے یہاں تک لکھ دیا نہ اپنا حال معلوم نہ دوسروں کا حال معلوم. اب یہ علم غیب کا اس نے انکار کیا. اچھا، ان لوگوں نے صرف حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار نہیں کیا. تقویت الایمان یہی کتاب ہے، اس کے اندر، کیونکہ اس میں وہ بات ان لوگوں نے نکال دی ہے، اس لیے کہ اس کو جو چھاپا گیا ہے 2013 کے اندر، اور الحمدللہ میرے پاس ایک PDF کے اندر بہت پرانی کتاب ہے.
ان کی پرانی کتابوں کے اندر جتنے ان کے گندے عقیدے تھے، اب یہ دھیرے دھیرے وہ سب کتابیں وہ سب عبارتیں نکال رہے ہیں۔ ہم علماء پر بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ان کی پرانی کتابوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اس کی جو پرانی کتاب ہے الحمدللہ اس کی PDF میرے پاس موجود ہے۔ اس نے لکھا کہ اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو، یعنی اللہ کے بارے میں لکھا غیب کا دریافت کرنا، پتہ کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہیے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے غیب کا علم پتہ کر لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو ہمیشہ غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ انسان پتہ کس چیز کو کرتا ہے؟ جو ابھی مجھ کو نہیں پتا ہے میں چاہوں تو اس کو دریافت کر لوں۔ تو اللہ کے بارے میں لکھا کہ اس طرح غیب کا دریافت کرنا یعنی پتہ کرنا اپنے اختیار میں ہے کہ جب اللہ چاہے کر لے، یہ اللہ ہی کی شان ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے صرف حضور کے علم کا انکار نہ کیا، یہ تو اس کی کتاب تقویۃ الایمان۔ دوسرا اس کی ایک کتاب ہے دیوبندیوں کی، تفسیر بلغت الحیران۔ یہ مصنف حسین علی دیوبندی، حمایت اسلام پریس لاہور سے چھپی ہوئی کتاب ہے تفسیر بلغت الحیران۔ اس کے اندر اس نے لکھا اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا، وہی جو تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے۔ اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ رب العزت کے بارے میں، اس لیے جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بھی گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ وہ ان کا ایک مولوی اور ہے خلیل احمد امبیٹوی، اس کی کتاب ہے براہین قاطعہ، صفحہ نمبر 51، کتب خانہ رحیمیہ سہارنپور سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس نے لکھا شیطان اور ملک الموت کا علم، یعنی جو شیطان ہے اور جو موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، شیطان اور ملک الموت کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح سے براہین قاطعہ کے اندر ہی خلیل احمد امبیٹوی نے صفحہ 51 پر یہ بھی لکھا کہ اللہ کے نبی کو اپنے انجام اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی جو ان کا بہت بڑا سردار ہے، اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے حفظ الایمان۔ یہ کتاب چھپی ہے شیخ جان محمد اللہ بخش، کتب علوم مشرقی کشمیری بازار لاہور سے، اس کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسا اور جتنا علم غیب عطا فرمایا ہے، ایسا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو جانوروں، پاگلوں اور بچوں سے اس نے تشبیہ دی ہے۔ اب یہ تو ہے ان دیوبندیوں کا عقیدہ جنہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں پیش کیا۔ اب آتے ہیں امام احمد رضا کی طرف۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اس حوالے سے عقیدہ کیا ہے پوری دنیا جانتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ حضور علیہ السلام سے کوئی اور غیب کیسے چھپ سکتا ہے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خدا سے زیادہ غیب کون ہے، پوشیدہ کون ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت والرضوان کے بے شمار رسائل اس حوالے سے موجود ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی میں اگر بات کروں گا، ان کا عقیدہ پیش کروں گا تو صرف وہ اسی میں میرا پورا وقت چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی 5 کتابیں علم غیب کے حوالے سے، اور سب سے لاجواب کتاب جو اعلیٰ حضرت نے مکہ شریف میں بیٹھ کر کے چند گھنٹوں کے اندر لکھا، اور آج بھی اس کتاب کا جواب دیوبندیوں کے پاس میں نہیں ہے، الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ کوئی کتاب اعلیٰ حضرت کے پاس موجود نہیں ہے جس سے حوالہ دے، لیکن جب مکہ شریف کے اندر حضور علیہ السلام کے علم غیب کے منکرین کی طرف سے سوال آیا کہ کچھ لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سینکڑوں دلائل کے انبار لگا دیے وہاں پر۔
الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، حضور کے علم غیب پر اعلی حضرت کا یہ رسالہ. دوسرا رسالہ انباء الحی ای ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء. تیسرا رسالہ انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا. چوتھا رسالہ ماہیت العیب بعلم الغیب. پانچواں رسالہ خالص الاعتقاد. چھٹا رسالہ ازاحت العیب بسیف الغیب. یہ 6 رسالے میں نے صرف آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت کی دیگر کتابوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے جو عقیدہ موجود ہے. آج بھی امام احمد رضا کی کتاب پکار کے کہتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر ذرے کا علم عطا فرمایا ہے. سب اللہ نے عطا فرمایا. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات والا تو بہت ہی اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے 150 سال پہلے کے ایک بزرگ، گجرات کے اندر ایک شہر ہے علاقہ کاٹھیا واڑ کے نام سے، وہاں کے ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت سید میر محمد صالح ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ کاٹھیا واڑ ان کو کہا جاتا ہے. 150 سال پرانا زمانہ ہے ان کا. ابھی اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو بیٹھ کر کے بخاری کی حدیثیں جو حضور علیہ السلام کے علم غیب پر ہیں وہ پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے اچانک ان کی آنکھ لگی. تو جب آنکھ لگی تو شاگردوں نے دیکھا کہ اچانک آپ رونے لگے. پھر اس کے بعد مسکرا پڑے. جب آپ بیدار ہوئے تو مریدوں نے کہا حضور یہ اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ مسکرانے لگے، اس کے بعد میں پہلے آپ روئے، اس کے بعد میں آپ مسکرانے لگے، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو آپ کے مریدوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے آنکھ لگی تو مجھے پتا چلا کہ آنے والے دور میں ایک فرقہ ہندوستان کے اندر پیدا ہوگا جو رسول پاک علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے گا، حضور کے علم کا انکار کرے گا. تو مجھے بہت ہی فکر ہوئی اور میری آنکھ سے آنسو نکل آئے. لیکن اس کے تھوڑی ہی لمحے کے بعد مجھے یہ خوشخبری دی گئی کہ جس وقت یہ فرقہ پیدا ہوگا اس وقت بریلی کے اندر ایک بندہ پیدا ہوگا جس کا نام احمد رضا ہوگا. جب لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کریں گے وہ بندہ رسول اللہ کے علم غیب کے دلائل کے انبار لگا دے گا. میں خوش ہو گیا کہ کم سے کم کوئی تو ہوگا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پہ دلائل کے انبار لگائے گا. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے. انہوں نے اپنے مریدوں سے، شاگردوں سے کہا 150 سال کا زمانہ ابھی جو ہے ہمارے درمیان میں ہے. اب تم میں سے جو ان کا زمانہ پائے ان کے پیچھے چلنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا. ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت پہلے سے دی جا رہی ہے. اب آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اس حوالے سے. اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر کریں، جتنی تعریف کریں اتنا کم ہے. اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آسمان و زمین کے تمام تر غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو غیب کی خبریں بتانا چاہے تو وہ بتا سکتا ہے، اور اس نے اپنے محبوب بندوں کو غیب کی خبریں بتائی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا. ان میں سے ایک کمال میرے آقا علیہ السلام کا یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام اولین و آخرین، یعنی حضور سے پہلے جتنے آئے، حضور کے بعد جتنے آئیں گے، سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. اور آپ کو بہت سے چھپے ہوئے امور پر اللہ نے آپ کو آگاہی عطا فرمائی. اور یہ اللہ کی خاص عطا ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو، انبیاء کرام کو، اولیاء اعظام کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. اب کچھ قرآن پاک کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہاں پر قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر آگاہ کرے. ہاں، غیب پر آگاہ کرنے کے لیے اللہ جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. دوسری آیت، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا جاننے والا اللہ ہے، اپنے غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو اطلاع نہیں فرماتا. اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے رسول کو علم غیب عطا فرمایا.
تیسری آیت تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ میں آپ کو غیب بتاتا ہوں، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. چوتھی آیت وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے. بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہو اور نہ دے تو وہ بخیل کہلاتا ہے. جس کے پاس ہو ہی نہ اب وہ نہ دے تو اس کو بخیل نہیں کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں. پتا چلا کہ میں نے محبوب کو غیب کا علم دیا اور وہ تمہیں بتا بھی رہا ہے. بتاؤ قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا؟ یہ تمہارے باپ نے بتایا ہے یا اللہ کے محبوب نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ غیب کا علم ہے یا نہیں ہے؟ قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والا ہے یہ سب کو معلوم ہے. قیامت کی نشانیاں کیا دیوبندی بیان نہیں کرتا ہے؟ تو یہ تمہارے مولویوں نے بتایا ہے کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، قیامت سے پہلے یہ ہوگا. یہ غیب کا علم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. پتا چلا کہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے میں نے اپنے محبوب کو غیب کا علم دیا اور میرا محبوب جو چاہتا ہے تمہیں بھی بتاتا رہتا ہے. وہ پانچویں آیت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اللہ تو فرماتا ہے میں نے سکھا دیا. تو پھر یہ جو انکار کرنے والے ہیں تو ان کی تو پھر جو ہے ان کا منہ پورا خراب ہو جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو سکھا دیا ہے. چھٹی آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اس نے انسان کامل محمد کو پیدا فرمایا اور انہیں ہر چیز کا بیان سکھا دیا ہے. تو قرآن سکھایا. قرآن میں تو سب کچھ ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی سوکھی یا گیلی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا قرآن میں بیان نہ ہو. تبیانا لکل شیء، اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کیا ہے. جب ہر چیز قرآن میں ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے محبوب تجھے قرآن سکھایا تو گویا اللہ نے محبوب کو ہر چیز کا علم سکھایا ہے. یہ قرآن پاک کی 6 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب آئیے احادیث کی طرف آتے ہیں. تو امام احمد رضا کا عقیدہ کوئی بریلی میں تیار ہوا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن میں بیان کیا ہوا عقیدہ ہے. یہ احادیث کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث پاک، اس لیے کہ یہ بخاری کا کلمہ پڑھتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنہ منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسی من نسیه. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر یعنی جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، لوگوں کو پیدا کیا، تب سے ہمیں حضور نے بتانا شروع کیا یہاں تک کہ حتی دخل اہل الجنت منازلہم، جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں اپنے اپنے مقامات میں داخل ہونے تک کی خبر ہمیں ہمارے آقا نے عطا فرما دی. فرمایا جنت میں سب سے آخر میں کون داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم میں کون داخل ہوگا اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، سب بتا دیا. فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے تو سب بتا دیا. حفظ ذالک من حفظ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھنا تھا یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا بھلا دیا. یعنی خود فاروق اعظم فرماتے ہیں اتنا بتایا کہ ہم اتنا یاد نہیں رکھ سکتے تھے جتنا ہمیں ہمارے محبوب نے بتا دیا تھا. اب بتاؤ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جانے تک کی مقام کی اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا سب بتا رہے ہیں. اور دیوبندی کہتا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ تمہاری محبت ہے، یہ تمہارا کلمہ ہے، یہ تمہارا ایمان ہے. تو تمہارا ایمان تو ان کو دیوار کے پیچھے دیکھنے نہیں دیتا ہے. فاروق اعظم کا ایمان تو کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں بھی دیکھ رہے ہیں. وہ تو ہمیں یہ تمہاری گلیوں میں گھوم گھوم کر کے نالے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے بتانے والا ایمان نہیں چاہیے. ہمیں فاروق اعظم والا ایمان مبارک ہو.
یہ گلیوں میں گٹروں پہ اور نالیوں والا ایمان تمہیں مبارک ہو. ہمیں تو وہ ایمان چاہیے جو مدینے سے فاروق اعظم نے عطا فرمایا ہے. اب آئیے دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث بھی اسی کے مطابق ہے, تھوڑے الفاظ بدلے ہیں اس لیے میں یہ حدیث چھوڑتا ہوں. آئیے تیسری حدیث کی طرف. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث کل میں نے پیش کی تھی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور زمین کے مغرب کو بھی دیکھ لیا. اور یہ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں معاذ اللہ, اور حضور فرماتے ہیں میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا. چوتھی حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس کو لکھا. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے حضور سے کثرت سے سوال کیے, بہت زیادہ سوال کیا. ایک دن میرے آقا تشریف لائے, منبر پر جلوہ افروز ہے. حضور نے فرمایا سلونی لا تسألونی عن شیء الا بینتہ لکم, مجھ سے پوچھو کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھو گے میں جواب دوں گا. اب اس نے اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا تھا, جو یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب جانتا ہوں وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ بلال میں. تو اس نے جھوٹا کس کو کہا, حضور علیہ السلام کو کہا. حضور کیا فرماتے پوچھو, جو پوچھو گے میں جواب دوں گا, جو پوچھو گے میں جواب دوں گا. جب قوم نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور خوفزدہ ہونے لگے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہر ایک کو اپنے کپڑوں میں سر لپیٹے روتا پایا. پھر مسجد میں وہ شخص اٹھا جسے جھگڑے کے وقت اس کے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا جاتا تھا, یعنی اس سے کوئی بھی جھگڑا کرتا تھا تو اس کو اس کے باپ کی طرف کوئی منسوب نہیں کرتا, کسی اور کی طرف منسوب کرتا تھا. تو اس نے عرض کی یا نبی اللہ میرا باپ کون ہے. اب کس کا باپ کون ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ملاقات تو کیے ہوئے نہیں تھے. اب اس کو پورے مدینے والے جو ہے کسی اور کی طرف منسوب کرتے تھے, جھگڑا کرتے اس سے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. تو میرے آقا نے فرمایا ابو کا حذافہ, تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا اس کے باپ کا نام کیا. حضور نے فرمایا تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب. پانچویں حدیث سنن ترمذی کے اندر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز میرے آقا علیہ السلام کو صبح کی نماز پڑھانے میں تاخیر ہوئی. صبح کی نماز میں تاخیر ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے, نماز پڑھانے کے بعد فرمایا, اب میں یہ حدیث پاک کی عربی عبارت چھوڑتا ہوں, میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے. سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3235 ہے. میرے آقا علیہ السلام کو نماز کے لیے آنے میں تاخیر ہوئی. نماز پڑھانے کے بعد حضور نے فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح کی نماز کے لیے آنے میں مجھے تاخیر کیوں ہوئی, دیر کیوں ہوئی. میں نے رات میں اٹھ کر کے وضو کیا اور جتنی مقدر تھی نماز پڑھی. میں نماز پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ لگ گئی, آنکھ لگ گئی, میں سو گیا. حضور فرماتے تب میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب, میں نے عرض کی اے میرے مولا میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کیا تم جانتے ہو کہ بلند و بالا فرشتے کس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے رب میں نہیں جانتا. 3 بار اسی طرح فرمایا. پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی حضور نے جب فرمایا میرے آقا نے کہ میں نہیں جانتا, تو میرے آقا فرماتے جب میں نے کہا نا کہ میں نہیں جانتا, اب کوئی اس کو دلیل نہ بنائے کہ حضور تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے میں نہیں جانتا. اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے. تم جیسا گدھا ہی ہوگا جو اس بات کا انکار کرے گا. میرے استاذ میں کتنا ہی بڑا دنیا کا عالم فاضل کامل کیوں نہ بن جاؤں, لیکن جب اپنے استاذ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہی تو کہوں گا کہ میں نہیں جانتا ہوں. کوئی اپنے استاذ کے پاس جا کر کے جھاڑتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں. اللہ نے محبوب کو سکھایا جب اللہ کی بارگاہ میں حضور کہیں گے تو ہمیشہ یہی کہیں گے مولا میں نہیں جانتا, حقیقت میں تو جاننے والا ہے. لیکن وہابی کو اتنی خارش ہو گئی ہے, وہابی کو اس قدر کھجلی کی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ ہر جگہ اعتراض کرتا ہے. تو فرمایا میں نہیں جانتا, 3 مرتبہ کہا. اچھا اگر تم کو اس بات پہ اعتراض ہو رہا ہے تو آگے آنے والی عبارت تمہارا جواب بن جائے گی. حضور فرماتے جب میں نے کہا میں نہیں جانتا, کہتے پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست رحمت میرے کندھوں کے درمیان رکھا.
جیسے ہی اللہ نے اپنا دست رحمت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ جب اللہ کے دست رحمت کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ جان لیا اس کو۔ اب تو جان لیا نا، ابھی تک تم کہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہا میں نہیں جانتا، اب تو جان لیا نا، اب تو مان جا، اب تو بھی مان جا۔ اب چھٹی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق سے روایت ہے، ایک دن حضور نے صبح کی نماز پڑھی، پھر اسی جگہ تشریف فرما رہے، گئے نہیں اٹھ کر کے، وہیں بیٹھے رہے۔ چاشت کا وقت ہوا، مسکرائے میرے آقا علیہ السلام، وہیں بیٹھے رہے۔ ظہر کا وقت آیا، عصر، مغرب، وہیں بیٹھے رہے، نماز ادا۔ اس دوران آپ نے کسی سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی، بیٹھے رہے آپ، یہاں تک کہ نماز عشاء بھی پڑھ لی، آپ بیٹھے رہے۔ جب نماز عشاء ادا کر لی، اٹھ کر کے گھر تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صبح سے لے کر کے رات تک کی خاموشی کے بارے میں پوچھ لیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے آج آپ صبح سے لے کر کے عشاء تک بیٹھے رہے، کسی سے بات چیت بھی نہ کی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، ہاں ارزا علی ما ہوا کائن من امر الدنیا و امر الاخرہ، ہاں میں بیٹھا کیوں رہا؟ اس لیے کہ میرے سامنے آج دنیا اور آخرت میں ہونے والے تمام معاملات کو پیش کیا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو آج میرے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آپ بتاؤ، جب دنیا اور دنیا کے سارے معاملات حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو کیا اب بھی حضور کو پتہ نہ چلا؟ اب بھی حضور علیہ السلام کو اس کا علم نہ ہوا؟ یہ دلائل احادیث اور قرآن کی کچھ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہابی جب اس کو مان لیتا ہے تو آ کر کے پھر تمہیں اٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ 5 علوم کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، 5 چیزوں کا علم جس کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ بیدار ہو کہ نہیں بیدار ہو؟ کتنی چیزوں کا علم؟ 5 علوم خمسہ۔ اب یہ علوم خمسہ ایسا کاٹا بنا ہوا ہے وہابی کے گلے کے اندر کہ نہ اگلے بنتا ہے نہ نگلے بنتا ہے، لیکن امام احمد رضا نے اس کو اگال بھی دیا ہے، نکال بھی دیا ہے، اور اس کو حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ اب وہ 5 علم کیا ہے؟ وہ ایک آیت، کیونکہ اصل میں قرآن ان کو بہت زیادہ یاد ہوتا ہے نا، الحمدللہ ان سے بھی کہیں زیادہ ہم سنیوں کو یاد ہوتا ہے، لیکن ہمیں قرآن کا ظاہر کا بھی پتہ ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کے فضل سے اس کے کچھ باطن کا بھی علم ہوتا ہے ہمیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت ہو گیا ایک، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ قیامت کا علم، بارش کا علم، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، کل کیا کمائے گا کسی کو نہیں پتا، 4، اور کل کہاں کون مرے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ اب اس آیت میں کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے گنایا اور کہا کہ میرے پاس ہے۔ اچھا، ان اللہ عندہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہی علم ہے، جبکہ اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا خبیر، بتانے والا بھی ہے۔ پاگل تو بتانے والا اس کا کون مطلب نکالے گا؟ اللہ جاننے والا ہے وہ تو تیرے کو سمجھ میں آ گیا، اور اللہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جاننے والا ہوں تو بتانے والا بھی ہوں۔ ان اللہ علیم خبیر، علیم جاننے والا اور خبیر خبر دینے والا۔ اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک تفسیر ہے، تفسیرات احمدیہ۔ تفسیرات احمدیہ کے اندر ملا احمد جیون نے کہا ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں اللہ اپنے محبوب بندوں اور ولیوں میں سے جسے چاہتا ہے ان 5 باتوں کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ وہ یہی تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، اور کہتے ہیں اس کی دلیل اسی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ بتانے والا بھی ہے۔ تو پتا چلا ان 5 چیزوں کا علم حقیقت میں اللہ ہی جاننے والا ہے، اور اللہ چاہے تو اپنے محبوب میں سے کسی کو بتا بھی سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان صرف جاننے والا نہیں ہے، اللہ کی شان جہاں جاننے والا ہے وہی اللہ کی شان بتانے والا بھی ہے، کہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ خبیر بھی ہے۔
یہاں پر میں صرف ایک تفسیر آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. قیامت کا علم، اس حوالے سے آئیے اس میں جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس میں ایک چیز یہ کہا گیا تھا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آئیے اس پر سب سے پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ مجھ سے ام الفضل نے بیان کیا. ام الفضل کون ہے جانتے ہیں نا؟ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی بیوی حضرت عباس، ام الفضل. کہتے ام الفضل نے مجھ سے بیان کیا کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس سے گزری، اور اس کو خطیب بغدادی نے، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر بیان کیا. کہتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے ام الفضل نے بیان کیا کہ میں حضور کے پاس سے گزری تو حضور نے فرمایا کہ تم حاملہ ہو. کیا فرمایا؟ تم حاملہ ہو. آپ کہیں گے یہ تو ہر کوئی بتا دے گا، ہر کوئی اتنا ہی بتا سکتا ہے. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے. تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے. فرمایا میرے آقا نے جب وہ پیدا ہو تو اسے میرے پاس لے آنا. اب کیا کیا بتا رہے اندازہ لگاؤ. حاملہ عورت ہے ہر کوئی بتا سکتا ہے، لیکن لڑکا ہے یا لڑکی ہے ہر کوئی نہیں بتا سکتا. حضور نے فرمایا لڑکا ہے. اچھا اگر کوئی دوربین سے کسی چیز سے دیکھ کر کے بتا بھی دے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح سلامت پیدا ہوگا یا ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے. حضور یہ بھی فرما رہے ہیں جب یہ پیدا ہو اس کو میرے پاس لے کر کے آنا. پتا چلا حضور فرماتے یہ پیٹ میں مرے گا نہیں بلکہ صحیح سلامت پیدا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ام الفضل کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حمل کہاں سے آیا، میرے حمل کہاں سے آیا؟ حالانکہ قریش نے قسمیں کھا لی ہیں کہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا بات وہی ہے جو ہم نے تم سے بتا دیا ہے، بات وہی ہے جو ہم نے تم سے بتا دیا. ام الفضل کہتی ہیں کہ جب لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں گئی. حضور نے بچے کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت فرمائی اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام رکھا عبداللہ، جنہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے، جو رئیس المفسرین ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، حضور کے چچازاد بھائی ہیں. یہ اس کا نام رکھا عبداللہ اور فرمایا لے جاؤ، یہ خلیفوں کا باپ ہے. یہ کون سے خلیفہ؟ یہ ابو بکر عمر خلیفہ نہیں بلکہ عباسی خلفاء ہوئے نا دنیا کے اندر بعد میں، عباسی خلفاء، تو یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے سب تھے. تو میرے آقا نے فرمایا لے جاؤ، یہ خلفاء کا باپ ہے. یہ تو ام الفضل کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر عباس سے حضور کا یہ ارشاد بیان کیا. وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی ام الفضل نے ایسا ایسا کہا ہے. حضور نے فرمایا اے میرے چچا بات وہی ہے جو ہم نے ان سے کہہ دیا ہے، بات وہی ہے جو ہم نے کہہ دیا. یہ بچہ بہت سے خلفاء کا باپ ہے، یہاں تک کہ ان میں سے سفاہ بھی ہوگا، یعنی ان میں بہت سارے خلفاء آئیں گے جو ظالم ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے مہدی بھی ہوگا، یعنی بہت سارے خلیفہ ایسے ہوں گے جو ظالم ہوں گے اور بہت سارے خلیفہ ایسے ہوں گے جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے. یہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے رہے. تو یہ کیا ہے؟ تمہارا علم، تمہارا عقیدہ تو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے دیکھنے نہیں دیتا. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے میں کہاں تک کے دیکھ رہا ہوں، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اسی پر ایک روایت آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں. امام مالک نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے ان کا مال جو غابہ میں تھا، یعنی ابھی تک درخت سے نہیں اتارا گیا تھا، یہاں یہ روایت میں آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مال تھا جو کہیں محفوظ تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا ان میں سے 20 وسق کہتے ہیں، ایک وسق تقریباً 240 کلو گرام کا ہوتا ہے. ایک وسق 240 کلو گرام کا ایک وسق ہوتا ہے. اس طرح سے 20 وسق چوارے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو دیا اور فرمایا کہ درختوں سے اتروا لیں، یہ اتنا مال موجود ہے.
جب صدیق اکبر کے وصال کا وقت قریب آیا تو امیر المومنین نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، خدا کی قسم کسی کی مالداری مجھے تمہارے مالدار ہونے سے زیادہ محبوب نہیں، اور اپنے بعد کسی کی محتاجی مجھ پر تمہاری محتاجی سے زیادہ دشوار نہیں۔ میں نے تمہیں 20 وسق چھہارے دیے تھے، 20 وسق چھہارے میں نے تمہیں دیے تھے کہ درختوں پر سے اتروا لو، تو اگر تم نے وہ اتروا کر اپنے قبضے میں کر لیے ہوتے تب تو وہ تمہارے ہوتے، مگر آج میرے انتقال کے وقت وہ وارثوں کا مال ہے، یعنی وہ مال تم نے اتروایا نہیں اور آج بھی وہ مال محفوظ ہے۔ اب میرے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے، اب اس مال پر صرف تمہارا حصہ نہیں ہوگا، میرے اور بھی رشتہ داروں کا حصہ ہوگا۔ اپنی بیٹی سے فرما رہے صدیق اکبر۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اب وارث کون کون ہوگا؟ کہا اس 20 وسق چھہارے کے اندر تمہارے 2 بھائی اور تمہاری 2 بہنیں بھی اس کے اندر وارث ہوں گی، اور شریعت کے حساب سے 2 بھائیوں میں اور 2 بہنوں میں وہ 20 وسق چھہارا تقسیم کرنا۔ امی جان نے کہا اے میرے بابا صدیق اکبر، خدا کی قسم میں تو اس کو اگر وہ بہت کثیر مال ہوتا تب بھی میں اسے چھوڑ دیتی، مجھے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر آپ یہ تو بتائیں آپ 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کی بات کر رہے ہیں، میری تو صرف ایک بہن اسما ہے، 2 بھائی ہیں، مجھے تو پتا ہے 2 بھائیوں کو حصہ دے دیا جائے گا، لیکن میری تو 2 بہن نہیں ہے، میری تو ایک بہن اسما ہے، دوسری کون ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تمہاری وہ دوسری بہن جو میری زوجہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے، اور میرے علم کے مطابق وہ لڑکی ہے، لہٰذا جب وہ پیدا ہوگی تو اس کو اس کا حصہ دے دینا۔ اب آپ بتائیے حضور کے غلام کا علم ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علم عطا فرما رہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کا علم کیسا ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا حال ہے۔ یہ تو یہ ہوا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، پھر اس میں ایک عقیدہ یہ تھا کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ آئیے اس کا بھی حوالہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، خیبر جنگ خیبر ہے نا، غزوہ خیبر جو ہم بارہا سنتے ہیں، حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خدا کی قسم کل ضرور یہ جھنڈا اس مرد مومن کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار فرماتے ہیں۔ اگلے دن وہ جھنڈا اللہ کے رسول نے کس کو عطا فرمایا؟ حضرت مولا علی کو عطا فرمایا۔ کل کیا ہوگا یہ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں موت کا علم، کہتے ہیں کل کون کہاں مرے گا، کب مرے گا کسی کو نہیں پتا نا، تو یہ بھی حدیث پاک سے موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ حضور کا انتقال کہاں ہوگا، حضور جانتے تھے کہ میرا انتقال مدینے میں ہوگا۔ جب میرے آقا مدینے میں تشریف لے کر کے آئے، اب جب مدینے میں تشریف لے کر کے آئے تو یہاں کے صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار صحابہ۔ انصار صحابہ سے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہماری زندگی وہاں ہے جہاں تمہاری زندگی ہے، اور ہمارا انتقال بھی وہاں ہوگا جہاں تمہاری موت ہے۔ اب بتاؤ حضور علیہ السلام گویا بتا رہے ہیں کہ انصار تمہارا انتقال یہاں ہوگا تو ہمارا بھی انتقال یہی ہوگا، یہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام نے معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، یمن کی طرف بھیجا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اس سال کے بعد تم مجھ سے دنیا میں نہیں ملو گے، اور تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس میں آؤ گے۔ ابھی حضور کا انتقال نہیں ہوا، حضور بتا رہے ہیں، اور اس نے کیا لکھا تھا؟ قبر میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، نہ نبیوں کو اپنا معلوم ہے نہ کسی دوسرے کا معلوم ہے، جبکہ حضور علیہ السلام اپنے بارے میں بھی خبر عطا فرما رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر آپ بارہا وہ جو ہے جنگ بدر کا واقعہ سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کل جنگ بدر ہونے والی ہے، آج ہی بتا دیا ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، وہ وہاں مرے گا، سب کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرما دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں جہاں حضور نے نشان لگائی تھی جب ہم نے وہاں جا کر کے دیکھا تو نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے، جہاں حضور نے نشان لگایا تھا اور جس نشان پر جس کافر کا نام لکھا تھا وہ کافر وہی مرا پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ کون مرے گا، ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہاں مرے گا، ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کب مرے گا وہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو اس کا علم تو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے یہاں امام ابن عساکر نے ایک روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں میں بیمار تھا، میری بیماری میں میرے آقا علیہ السلام نے مجھ پہ کرم فرمایا اور میرے خواب میں تشریف لے کر کے آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے اسی بیماری میں مر جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں کلا،
میرے آقا نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ تم زندہ رہو گے، اور صرف زندہ نہیں رہو گے، فرمایا تم ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جاؤ گے، اور فلسطین میں ایک پہاڑی پر تمہارا انتقال ہوگا اور وہی تمہیں دفن کیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ علم عطا فرما رہے ہیں، اور وہاں بھی کہتا ہے کہ یہ علوم خمسہ، جب وہ ہر جگہ سے جو ہے مارا کھا جاتا ہے، کہیں جواب نہیں دے پاتا ہے، تو یہ علوم خمسہ میں آ کر کے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امام احمد رضا نے ہمیں ایسا ہتھیار دے دیا ہے کہ ہم اسی کو اٹکا کے رکھ دیا کرتے ہیں، ہم اسی کو اٹکا کر کے رکھ دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا راستہ بہت صاف ہے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے ہیں۔ تو ہم تو حضور کے ساتھ میں ہیں، جو حضور کے ساتھ میں ہوتا ہے اس کا راستہ بالکل صاف ہوا کرتا ہے، کسی کے آڑے آنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ جو ہے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، قیامت کا علم۔ اب قیامت کا علم حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، یہ آپ لوگ بالکل جانتے ہیں، کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کی ساری نشانیاں ہمارے تمہارے باپ نے نہیں بتائی ہے، بلکہ آمنہ کے لال نے بتایا ہے، یہ ساری نشانیاں۔ اور اس نشانی کو وہابی بھی خوب بیان کرتا ہے، خوب آنسو مگرمچ کے روتا ہے، خوب روئے گا برابر روئے گا، لیکن حضور علیہ السلام کا علم نہیں مانتا ہے۔ الحمدللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بتائی ہوئی نشانیاں بیان کرتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو بھی آتے ہیں، اور جب ان کی شان بیان کرتے ہیں تو پھر سینہ نکال کے بیان کرتے ہیں اس کو۔ الحمدللہ یہ ہم سنیوں پر اللہ کا فضل ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے۔ اچھا بارش کب ہوگی، بارش کب ہوگی یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رسول اللہ کا صدقہ ملا ہوا ہے، جتنے انبیاء رسول آئے سب کو حضور کا صدقہ ملا ہوا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنی قوم سے بارش کے متعلق کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ سورہ یوسف کے اندر واقعہ اچھے سے یاد ہے نا، 7 سال بارش ہوگی، 7 سال بارش نہیں ہوگی، تو یہ کس نے بتایا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو تو پتا ہے کہ 7 سال بارش ہوگی، 7 سال بارش نہیں ہوگی، اور یہ قرآن موجود ہے، یہ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور وہ واقعہ موجود ہے، گائے والا واقعہ اس کے اندر، جو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، 7 سال بارش اور 7 سال بارش نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ کون بتا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام خدا تھے؟ ہرگز نہیں، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ایک دن بارش ہوئی، جب بارش ہوئی تو حضرت عباس کہتے حضور ہمارے پاس تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے حضور ہمارے پاس تشریف لائے۔ میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو فرمایا بادل پر مقرر فرشتہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آیا۔ بارش برسانے کا کام کس کا ہے؟ کس کا کام ہے؟ کون سے فرشتے کا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کہ میکائیل علیہ السلام؟ کیا نام ہے؟ یہ کہہ رہے اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ بارش برسانے پر میرے آقا فرماتے وہ فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے سلام کیا اور بتایا کہ وہ یمن کی طرف جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ یمن کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ابھی ہمارے درمیان بارش ہوئی تھی، جیسے حضور نے فرمایا کہ وہ آیا، مجھے سلام کیا، بتایا میں یمن کی طرف جا رہا ہوں، یعنی بادل کو لے کر کے یمن کی طرف جا رہا ہے وہ فرشتہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور نے تو ہمیں بتا دیا کہ وہ فرشتہ بادل کو یمن کی طرف لے کر کے گیا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہاں سے ایک مسافر ہمارے پاس آیا، جب اس سے ہم نے اس بادل کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ واقعی اس دن وہاں بارش ہوئی تھی، یمن کے اندر بارش ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بتا رہے ہیں کہ یمن میں بارش ہونے والی ہے، اور یہ وہابی کہتا ہے کہ حضور کو ان 5 چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اب اس طرح سے بے شمار جو ہے دلائل موجود ہیں احادیث کے اندر بھی میرے آقا۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں جن کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے، یقیناً اللہ کو ان 5 چیزوں کا علم ہے، لیکن ان 5 چیزوں میں سے بھی اللہ اپنے محبوب کو چاہے تو اس کا علم عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا علم عطا فرمایا۔ اب میں اماموں کی جو باتیں ہیں، ائمہ کرام کی، یہ آپ کے سامنے سے میں بھی چھوڑتا ہوں۔ اب کہتے ہیں ماننے والے کے لیے جو ہے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، نہ ماننے والے کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوتا ہے۔ پھر خدا کے ہونے پر بھی دلیلیں دیتے رہ جاؤ تو خدا کا منکر ساری دلیلوں کو رد کر دے گا لیکن نہیں مانے گا۔ تو یہی حال وہابیوں کا ہوتا ہے، اونٹ کو ڈکشے میں بٹھانا وہابی کو سمجھانا برابر ہے۔ سمجھے آپ؟
سمجھے کہ نہیں کچھ؟ ہاں. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا نہ اہل کو علم سکھانا، یعنی جو سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو سمجھانا خنزیر کو ہار پہنانے کی طرح ہے. تو آپ میں سے کون ہے جو خنزیر کو ہار پہنائے گا؟ تو ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے ہم وہابی کو سمجھاتے نہیں ہیں، ہم اپنے لوگوں کو وہابی ہونے سے بچاتے ہیں. ہم وہابی کو نہیں سمجھاتے، وہ سمجھے گا ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وہ نہیں سمجھنے والا ہے. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ میرے امتی مجھ پر درود پیش کرتے ہیں فرشتہ مقرر رکھا گیا ہے، وہ فرشتہ ان درود پڑھنے والوں کا نام، ان کے باپ کا نام ان کے درود کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. وہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں نا، میرا نام بھی میرے باپ کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے. وہ فرشتے کو معلوم ہے یہ جو پڑھ رہا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے. اور وہ فرشتہ جہاں غلامی کر رہا ہے ان کو نہیں پتا ہے. بتاؤ، فرشتے کو معلوم ہے، وہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا. وہابیوں کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا کہ نہیں دیا؟ آج اس کی روح نکالنی ہے. حدیث پاک میں آیا کہ اسرائیل کے سامنے پوری دنیا تھالے کی طرح ہے. تھالا جیسے ہمارے سامنے ہوتا ہے نا، ہم پورا تھالا دیکھتے ہیں، تو حضرت اسرائیل کے بارے میں آیا کہ پوری دنیا اسرائیل کے سامنے تھالے کی طرح ہے، جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں. ان کو معلوم ہے آج کون مرے گا، کس کی روح نکالنی ہے، اور اسرائیل کے آقا کو نہیں پتا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جانتے، علم رکھتے ہیں، کیونکہ جبریل تو اسرائیل کے سردار کا نام ہے نا. جب اسرائیل کا یہ عالم ہے تو جبریل کا علم کیسا ہوگا؟ اور پھر جبریل جس دربار کے خادم ہیں اس دربار والے آقا کا علم کتنا زیادہ ہوگا. لیکن وہابی کیا کرتا ہے؟ وہابی کہتا ہے حضور نے یہ فرمایا. اگر حضور کو پتا ہوتا کہ کون درود پڑھ رہا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو فرشتے کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتہ کیوں لگا کر کے رکھا گیا ہے؟ حضور کو ایسے ہی پتا ہو جانا چاہیے. اب یہ آپ کو پھنسائے گا تو اس کا جواب کیا دینا ہے پتا ہے؟ اس کا جواب اسی سے دینا ہے. اسی کا جوتا لیجئے گا اور برسا دیجئے گا. کیسے؟ بتاتا ہوں. کہتے ہیں حضور کو نہیں پتا تھا اس لیے اللہ نے فرشتہ لگا دیا تاکہ جو درود پڑھے گا اس کا نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ وہ پیش کرے گا. یہ جو دو فرشتے اللہ نے لگا کر کے رکھے ہیں لکھنے کے لیے ہم اچھا کیا کرتے ہیں، برا کیا کرتے ہیں. اور حدیث میں آیا کہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا نا کہ میں جمعرات کے دن روزہ اس لیے رکھتا کہ جمعرات کے دن نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرا نامہ اعمال جب پیش ہو تو روزے کی حالت میں رہوں میں اللہ کی بارگاہ میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کو نہیں پتا؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کیوں پیش کر رہے؟ اللہ کو نہیں پتا؟ یہ دونوں کیوں بٹھا کے رکھے گئے؟ اللہ کو پتا ہے نا. لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس لیے لکھوا رہا ہے کہ معاذ اللہ قیامت کے دن بھول جائے گا وہ؟ کیا جواب ہوگا؟ تو پھر یہ کہو کہ اللہ کو بھی نہیں پتا، اور یہ تو تم نے کہہ بھی دیا ہے تمہارا ایمان ایسا ہے، تمہارا ایمان ایسا ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے تھے یہ تحذیر الناس نہیں، ستیہ ناس ہے. یہ تقویت الایمان نہیں، تقویت الایمان، ایمان کو برباد کرنے والے ہیں سب. اب آپ مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا؟ تو اب وہ جو جواب دے گا نا پلٹ کے وہی جواب آپ دے دیجئے گا. الگ سے آپ کو جواب دینے، ہر جگہ جواب دینا تمہارا کام تھوڑی نا ہے. کچھ وہ بھی منہ ہلائے کہ کچھ ٹیپ لگوا لیا ہے، وہ بھی جواب دے. اگر حضور کی بارگاہ میں فرشتے پہنچائیں تو کہتا ہے کہ حضور کو پتا نہیں تھا اس لیے فرشتے پہنچا رہے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال کون پیش کر رہا ہے؟ فرشتے ہی تو پیش کرتے ہیں. تو کیا اللہ کو بھی نہیں پتا تھا؟ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں کا حاکم ہے. اور جو دنیا کے حاکم ہوتے ہیں ان کے درباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ان کے یہاں پہنچانے والے مقرر ہوتے ہیں، پھر وہ تو احکم الحاکمین ہے. وہ
اس کی بارگاہ کے اندر فرشتے اپنی خدمت کر رہے ہیں. یہی حال مخلوق کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جملہ مخلوق کے شہنشاہ ہیں، سردار ہیں، بادشاہ ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ فرشتے خادم بن کر نوکری فرما رہے ہیں یہ، اور ان کی بارگاہ کے اندر خدمت میں مقرر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. اب حضور کے لیے علم غیب مانا جائے تو یہ ہرگز برابر نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے برابر کر دیا. ہرگز نہیں، بہت فرق ہے. اللہ کو جو علم ہے، اللہ کا علم کلی ہے، کلی ہے، انلمٹ، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے جزئی ہے، لمٹ ہے. لیکن یہ لمٹ بھی اللہ کے یہاں ہے، مخلوق کے یہاں نہیں ہے. اللہ جانتا ہے محبوب کو کتنا علم ہے، کوئی مخلوق نہیں جانتی ہے کہ حضور کو علم کتنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اللہ کو کتنا علم ہے نہ یہ کوئی نبی جانتا ہے نہ کوئی جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. لیکن حضور کو کتنا علم ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ کوئی رسول جانتا ہے. فرق ہو گیا نا. اللہ کا علم اپنا ہے، حضور کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے. فرق ہو گیا نا. اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور حضور علیہ السلام کا علم غیر محیط ہے. اللہ کا علم ایسا ہے کہ حضور کے علم کو بھی گھیر کر رکھا ہوا ہے، لیکن حضور کا علم اللہ کے علم کو نہیں گھیر کے رکھا ہے. تو اللہ کا علم کیا ہوا، ہر چیز کو اپنے دائرے میں لے کر کے رکھا ہے. حضور کا علم ایسا نہیں ہے. چوتھی چیز، اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور نبیوں کے علم کی ایک حد ہے جو اللہ جانتا ہے. اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور انبیاء کا علم ہمیشہ سے نہیں ہے. اللہ نے انہیں جب سے عطا فرمایا ہے تب سے ان کو علم ہے. تو پھر شرک کیسے ہوا؟ شرک تو تب ہوتا ہے نا جب اللہ کے برابر ملا دیا جائے. ہم نے تو اللہ کے برابر ملایا ہی نہیں. اتنا فرق واضح کر کے اہل سنت علم غیب کا عقیدہ پیش کرتے ہیں الحمدللہ، قرآن کی آیتوں سے، صحیح احادیث سے. اب میں نے چھوڑ دیا بزرگان دین کے اقوال سے، علماء کے اقوال سے، فقہاء کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے کیا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. اب فیصلہ آپ کرو کہ قرآن کے مطابق عقیدہ، حدیث کے مطابق عقیدہ، اور علماء کے مطابق، صحابہ کے مطابق عقیدہ امام احمد رضا کا ہے یا دیوبندیوں کا ہے. فیصلہ کر لو، اسی کے رستے پہ آ جانا یہ کہتے ہوئے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. بہت مار کھائے گا، بہت زیادہ مار کھائے گا. اسی حالات میں فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا ابھی زندگی سلامت ہے. حضور کا علم مانو، اور جو حضور کا علم نہیں مانتا ہے اس سے بڑا جاہل نہ دنیا میں کوئی نہ آخرت کے اندر ہے. عالم تو وہی ہے جو حضور علیہ السلام کے علم کو مانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ جو ہے اس پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالی ہم سب کو موت عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.